اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل۔ آپ کے خیال میں اچھی صحت کے لیے روزانہ کتنے گھنٹے سونا چاہیے؟ رات کو سونے کا بہترین وقت کیا ہے؟ کن اوقات میں سونے سے پرہیز کرنا چاہیے؟ اور کیوں بھائی؟ یہ میڈیکل سائنس کی باتیں ہیں، ڈاکٹروں سے پوچھو۔ لیکن کچھ کورسز میں نے بھی کیے ہوئے ہیں سلیپ مینجمنٹ کے حوالے سے، اور کچھ شریعت کی بھی تعلیمات اس بارے میں بہت واضح ہیں، تو آپ نے پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں۔ یہ سوال نہ کہ کتنے گھنٹے سونا چاہیے، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی پوچھے کتنی روٹیاں کھانی چاہیے۔ ہر شخص کی ضرورت دوسرے سے مختلف ہے، اس میں کوئی لگا بندہ معیار نہیں ہے۔ کتنے گلاس پانی پینے چاہیے؟ جو آدمی دوڑ رہا ہے، پسینے نکال رہا ہے، وہ تو سارا دن پانی پیتا رہے، اور جو بیٹھا ہوا ہے ایئر کنڈیشن روم میں سارا دن، اس کو تو زیادہ پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جو محنت مزدوری کے کام کر رہا ہے اس کو زیادہ کھانا پڑتا ہے، جم جا رہا ہے اس کو تو پروٹین زیادہ لینا پڑے گا، اور جو سارا دن بیٹھا ہوا ہے آفس میں کام کر رہا ہے وہ تو 2 انڈے سے زیادہ کھائے گا تو تیسرا انڈا تو جا کے لڑ جائے گا، اس کو لیور کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اس لیے ہر شخص کی ایکٹیویٹی دوسرے سے ڈیفرنٹ اور مختلف ہوتی ہے، تو اس لیے جو ہم حکم لگا دیتے ہیں نا روزانہ 8 گھنٹے سونا ضروری ہے اور روزانہ اتنے گھنٹے سونا، بھائی ہر شخص کی حالت دوسرے سے مختلف ہے۔ تو جو دماغی کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو نیند زیادہ چاہیے، اور اللہ نے ہر ایک کی باڈی بھی دوسرے سے الگ بنائی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بہت کھاتے ہیں لیکن پھر بھی باریک سے رہتے ہیں، بالکل پھرتیلے، کوئی ویٹ نہیں بڑھتا۔ تو اسی طرح بہت سے لوگ تھوڑی سی نیند کے بعد بھی بہت فریش ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ گھنٹوں گھنٹوں پوستیوں چرسیوں کی طرح پڑے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ان کو۔ تو اس لیے یہ آپ خود فیصلہ کریں کہ آپ کے لیے کتنے گھنٹے سونا ضروری ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کے اول وقت میں سوئیں۔ یہ جو ہم 9:30 بجے بیٹھے ہیں نا لائیو سیشن کے لیے، یہ بھی صحیح وقت نہیں ہے۔ 9:15 بجے آج کل عشاء کی نماز ہو رہی ہے، عشاء پڑھتے ہی سو جائیں، عشاء کے فوراً بعد۔ اصل ٹائم یہ ہے سونے کا، اور رات کو 12 بجے آپ کو گہری نیند میں ہونا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں ڈیلی سو کے کہ جلدی سوئیں۔ اچھا، رات کو جلدی سوئیں گے تو تھوڑی نیند آپ کے لیے کافی ہو جائے گی، اور دیر سے سوئیں گے تو زیادہ نیند لینی پڑے گی۔ تو اول وقت میں سوئیں، اور پھر آپ گھنٹے ناپیں اپنے۔ چاہیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اٹھنے کے لیے الارم نہیں لگانا چاہیے، بہت پیاری بات کی، ایک ڈاکٹر صاحب ہی کی بات ہے کہ ہم الارم لگاتے ہیں کب اٹھیں ہم، یہ غلط ہے۔ الارم سونے کے لیے لگائیں، کب سوئیں ہم۔ اٹھائے گی آپ کو فطرت، خود اٹھائے گی آپ کو جب آپ بالکل فریش ہو جائیں گے نا گہری نیند کے بعد، آپ تو فطرت خود کہے گی کہ اب نیند آپ کی پوری ہو گئی ہے۔ ہم لوگ ایک تو سوتے دیر سے ہیں، اوپر سے الارم لگا کے اپنی گہری نیند سے اپنے آپ کو ہڑبڑا کے اٹھاتے ہیں، یہ اور زیادہ نقصان دہ ہمارے لیے۔ تو بچوں کے ساتھ تو بہت ہی ظلم ہو رہا ہوتا ہے، رات کو دیر سے سوتے ہیں، صبح اسکول کے لیے ان کو ویسی گہری نیند سے اٹھاتے ہیں جیسے مردے کو قبر سے اکھاڑا جا رہا ہے۔ تو اس لیے بچوں کو بھی رات کو جلدی سلا دیں، وہ گہری نیند سو کے نا صبح تھک کے خود ہی اٹھیں گے وہ۔ تو اگر آپ 9:30 10 بجے سو جاتے ہیں تو گہری نیند سو جائیں آپ، اور جب آپ کی آنکھ کھلے گی آپ محسوس کریں گے میں بہت فریش ہو چکا ہوں، وہ ٹائم نوٹ کر لیں۔ کسی کا وہ ٹائم 6 گھنٹے ہوگا، کسی کا 5 گھنٹے ہوگا، ہو سکتا ہے کسی کے 4 گھنٹے ہو، 4 گھنٹے میں فٹ فاٹ ہو جائے وہ۔ تو اس کے بعد پھر اپنے کام تہجد پڑھیں اور اپنے کاموں میں لگ جائیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں میں صبح 2 بجے اٹھتا ہوں، حالانکہ لوگ رات 2 بجے سو رہے ہوتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ 9 بجے سو جاتے ہیں، 9:30 بجے، اور کہتے ہیں صبح 2 بجے میں اٹھ جاتا ہوں فریش ہو کے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں تو 3-4 گھنٹے میں ایسی خاندانی سے فریش ہو جائیں گے نا آپ۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی اٹھنے کے بعد فجر کی نماز سے پہلے 10-15 منٹ تھوڑا سا شارٹ نیپ لیا کرتے تھے فجر کی نماز سے، یعنی سنتیں پڑھی فجر سے پہلے 10-15 منٹ تھوڑی سی اونگ لے لیا آپ نے، تھوڑا سا ہلکا سا سو گئے آپ، اور پھر دوپہر کھانے کے بعد قیلولہ، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ تھوڑا سا آرام کیا آپ نے۔ تو یہ بہترین روٹین ہے اگر کسی کو اللہ اس کی توفیق دے دے۔ کیا حرام طریقے سے حاصل کیا گیا علم خود بھی حرام ہوتا ہے، اور کیا اس سے کمائی یا پیشے میں استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، حرام طریقے سے علم حاصل کیا تو یہ ناجائز کام کیا، اس سے علم کی برکت نہیں ملتی، لیکن اس سے کمائی یا پیشہ میں اگر آپ استعمال کر رہے ہیں تو پیشہ حرام اگر نہیں ہے تو اس کے کمائی حرام نہیں ہے۔ تو کمائی کا تعلق اس سے ہے کہ جو کام آپ کے ذمہ لگا ہے ایمانداری کے ساتھ اس کام کو کنٹینیو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ تو جعلی ڈگری کی بیس پہ اگر آپ کو کہیں جاب مل گئی تو جعلی ڈگری کی بیس پہ جاب لینا تو غلط عمل ہے، دھوکہ ہی ہے، اس کا گناہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ جاب صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، جو کام آپ کے ذمہ لگا ہے وہ ایمانداری کے ساتھ مکمل کر رہے ہیں، تو تنخواہ حرام نہیں ہوگی، تنخواہ پھر حلال ہی ہوگی۔ تنخواہ آپ کو آپ کی قابلیت کی نہیں دی جا رہی، آپ کے کام کی دی جا رہی ہے۔ مفتی صاحب، انسٹا اسٹوری پہ میوزک لگانا، اگر لگائے میوزک زیادہ لوڈ نہ ہو تو جو لوگ سنیں گے گناہ ہوگا؟
نہیں لگانا، میوزک لگانا جائز نہیں، البتہ بیک گراؤنڈ میں جو ایک ساؤنڈ سا بنایا جاتا ہے اس میں ایفیکٹ پیدا کرنے کے لیے، وہ میوزک کے حکم میں نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں اپنے باپ کا ہر کام کرتا ہوں، لیکن وہ پھر بھی مجھے ہر بات پہ ڈانٹتے ہیں اور جیب خرچی بھی نہیں دیتے۔ دل سے دعا ہے اللہ آپ کے والد کے دل میں آپ کے لیے نرمی کا جذبہ پیدا کرے۔ بہرحال آپ والد کی ڈانٹ برداشت کریں، دنیا میں بھی اللہ اس کا آپ کو اجر دے گا، آپ دیکھیے گا خوب ترقی کریں گے انشاءاللہ آپ، اور آخرت میں بھی۔ تو آپ نے تو اپنے والد کے سامنے جھکے ہی رہنا ہے۔ باقی میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے والد کو ہدایت دے۔ والدین کو چاہیے کہ اولاد میں اگر کوئی نیک صالح ہے تو والدین کو ان کی قدر کرنی چاہیے، اس زمانے میں خاص طور پہ۔ مفتی صاحب آپ نے سفر پہ جانے سے پہلے فرمایا تھا کہ آپ 3 روزہ کورس کروائیں گے اور پھر شاید سرٹیفکیٹ بھی دیں گے، تو آپ کب کروائیں گے؟ وہ کورس ابھی آدھے سے زیادہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، میں اس پہ کام کر رہا ہوں، آپ دعا کریں جلدی مکمل ہو، پورا زور آج کل میں نے اسی پہ لگایا ہوا ہے۔ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی حتی ارد علیہ السلام۔ جزاک اللہ، آپ نے ابو داؤد کی حدیث پوری لکھ کے بھیج دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مجھے سلام پیش کرتا ہے تو اللہ میری روح لوٹاتے ہیں اور میں اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں۔ روح لوٹانے کا مطلب کیا علماء نے بتایا ہے، حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے بھی اصل الفتاوی میں لکھا ہے اس پر، کہ روح لوٹانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک عالم برزخ میں جو اللہ تعالیٰ کے کمالات کا مشاہدہ میں مصروف ہوتی ہے، تو وہ روح متوجہ ہو جاتی ہے اس دنیاوی زندگی کی طرف جس میں آپ پر سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ کروڑوں لوگ ایک وقت میں سلام پیش کر رہے ہیں، تو بھائی وہ برزخ کی زندگی ہے نا، وہاں ٹائم کے یونٹ اور اس زندگی کے ٹائم کے یونٹس میں فرق ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس دنیا کے لحاظ سے عجیب سا لگتا ہے کہ کروڑوں لوگ کے سلام کا جواب ایک ہی ٹائم پہ کیسے دیا جا رہا ہوگا، لیکن وہاں کے ٹائم کی جو یونٹ ہیں وہ الگ ہیں۔ کیا کرونا یا کووڈ 19 میں مرنے والے شہید ہیں اور اگر وہ نمازی نہ تھے کیا سیدھا جنت میں جائیں گے؟ وبائیں جب آتی ہیں تو اہل ایمان میں جس کی بھی موت واقع ہو اور وہ صبر کریں تو یہ شہادت ہی کی موت ہوتی ہے۔ باقی نماز نہیں پڑھ رہے تو ان کو اس کا سزا ملے گی۔ ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس شہادت کی وجہ سے ان کے گناہ کو معاف کرے۔ تو نماز چھوڑنا تو اکبر الکبائر ہے، کبیرہ بھی نہیں ہے، اکبر الکبائر ہے۔ اگر گھر والے نماز نہیں پڑھتے اور بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ نماز پڑھو پھر بھی نہیں پڑھتے تو انہیں بار بار کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے؟ اس سے وہ ضد پہ آ جاتے ہیں اور بالکل بھی نہیں پڑھیں گے پھر وہ۔ تو بس دعا مانگیں ان کے لیے۔ ہر مہینے 7-8 دن ہیوی پیریڈ بلڈ ہوتا ہے، پھر 15 دن بعد یلو ہوتا ہے، تو کیا یہ یلو دیکھیں احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی بھی کلر کا بلڈ ہو وہ حیض ہی کا خون کہلائے گا، لیکن ایک دفعہ بلیڈنگ بند ہونے کے بعد پھر 15 دن بعد جب دوبارہ بلیڈنگ شروع ہوئی چاہے کسی بھی کلر کی ہو تو وہ نیا حیض ہوگا، کیونکہ 2 دفعہ جب حیض آئے اور اس کے بلڈ کا کلر کچھ بھی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں وائٹ جب بالکل ہوگا تو یوں سمجھا جائے گا کہ حیض ختم ہو گیا ہے۔ تو 2 دفعہ بلیڈنگ کے دوران اگر 15 ڈیز کا گیپ ہے تو اگلے بلڈ کو نیا حیض سمجھا جائے گا، نئے مینسز سمجھے جائیں گے، نئے پیریڈ سمجھا جائے گا۔ مفتی صاحب نماز کے دوران جب امام اللہ اکبر کہے اور رکوع یا سجدے میں جائے تو کیا ہم اس کا اللہ اکبر پورا کرنے کے بعد رکوع یا سجدے میں جائیں یا امام کے ساتھ ہی اللہ اکبر کہتے وقت چلے جائیں؟ احتیاط اسی میں ہے، روایات سے یہ مفہوم ثابت بھی ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کی راہ تک پہنچے تو پھر آپ اللہ اکبر کہیں۔ اگرچہ فقہ حنفی میں دونوں طریقے ہیں، صاحبین کا مذہب یہ ہے کہ جب وہ اللہ اکبر کی راہ کر پہنچے گا تو پھر آپ یعنی جب وہ رکوع میں جائے تو پھر آپ رکوع کی طرف جائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، جیسے امام رکوع میں جانے لگے آپ بھی ساتھ میں رکوع میں چلے جائیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اذا کبر فکبروا، اذا کا مطلب جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو۔ اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صحابہ کہتے ہیں کہ جب نبی سجدے میں جاتے تھے تو ہم انتظار کرتے تھے، جب آپ سجدے تک پہنچتے تو ہم پھر سجدے میں جاتے۔ تو امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، ساتھ ساتھ ہوگا، اور وہ اس حدیث میں تعویل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک آخر عمر میں آپ کا جسم تھوڑا سا وزن بڑھ گیا تھا،
تو اس لیے آپ نے فرمایا لا تسبقونی برکوع ولا بسجود، رکوع سجدے میں مجھ سے پہل مت کرو. تو اس لیے صحابہ نے یہ کیا کہ جب نبی سجدے میں جاتے تو آپ جھکتے، یعنی صحابہ کرام جھکتے تاکہ پہل نہ ہو جائے. ورنہ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اصل مطلب یہی ہے کہ امام کی اقتداء کا ہمیں حکم دیا ہے. اذا آتا ہے معیت کے لیے کہ جب امام یہ کرے، حدیث میں آتا ہے تو تم بھی ساتھ ساتھ ہی کرو. لیکن صاحبین کی رائے یہی ہے، جو جمہور کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، پہلے انتظار کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے میں یہ دوسری رائے زیادہ صحیح ہے، کیونکہ اگر بالکل امام کے ساتھ جائیں گے نا تو اس بات کا آج کل بہت خطرہ ہوتا ہے کہ لوگ پہل کرتے ہیں. اور میں تو خود امام ہوں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، مجھے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ہمارے سجدے میں جانے سے پہلی پبلک سجدے میں پہنچ چکی ہے. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ اس زمانے میں صاحبین اور جو جمہور کی رائے ہے اور ایک حدیث سے اس کی تائید بھی ہو رہی ہے، اسی رائے کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے، تاکہ لوگ امام سے پہل نہ کریں، کیونکہ امام سے پہل کرنا بہت سخت جرم ہے، زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اچھا بھائی، اگر چوری کیے ہوئے پیسے، او بھائی صاحب بیچارے کا سوال ہی غائب ہو گیا. مفتی صاحب، کیا مرد کے گھر پہ مسل نماز پڑھنے سے مرد کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کیا مطلب مسل نماز، یہ کیا ہوتا ہے؟ اور کیا یہ گھر پہ نماز پڑھی تو کیا یہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ اچھا، میرا خیال ہے یعنی جماعت سے نماز نہیں پڑھ رہے، گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جس کے قریب میں مسجد ہو تو اس کی نماز گھر میں نہیں ہوتی. تو یہ بہت شدید وعید ہے کہ فرض نماز مسجد میں جا کے ہی پڑھنا ضروری ہے. باقی علماء نے دوسری حدیثوں کو سامنے رکھ کر اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی گھر میں انفرادی نماز پڑھے تو نماز کا ایک تو جماعت چھوڑنے کا گناہ ملے گا، اور 27 درجے ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا. تو فرض تو ادا ہو جائے گا، قضا کرنے کے گناہ سے تو بچ جائے گا، لیکن بہت بڑے ثواب سے اس کی محرومی ہوگی. اس لیے فرض نماز مسجد ہی میں جا کے پڑھا کرے.